گیا حملے کے لیے، اور امام علی مقام اپنے ساتھیوں کو فرما رہے، ارے کیا ہو گیا؟ اگر یہ کوفی ہم پر چڑھ آئیں اور یہ ہمیں شہید کر دے تو کیا ان مارنے والوں کو موت نہیں آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ وقال الله تبارك وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل، أما الهوى فيصد عن الحق، وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله قد بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ و من والوں نے ہر انسان کی دو زندگیاں بنائی ہیں۔ ایک موت سے پہلے کی زندگی ہے، ایک موت کے بعد کی زندگی ہے۔ موت سے پہلے کی زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ موت کے بعد آنے والی زندگی ابدی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ موت سے پہلے کی خوشیاں عارضی، یہاں کے غم عارضی، یہاں کی جوانی عارضی، یہاں کی زندگی غیر یقینی۔ موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی، اگر خوشی مل گئی، غم مل گئے تو ہمیشہ کے غم۔ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی۔ اللہ نے مجھے آپ کو اختیار دیا ہے۔ دو طرح کی اللہ نے چاہتے بنائی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں: یا عبدی انت ترید و انا ارید۔ میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ ولا یکون الا ما ارید، ہوتا وہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں، جو میں چاہتا ہوں۔ ان تسلم لی فی ما ارید، اس مختصر زندگی میں، اس مٹ جانے والی زندگی میں، اس ختم ہو جانے والی جوانی میں میری چاہت کو تسلیم کر لے، جو میں چاہتا ہوں ویسے ہی کر لے۔
کفلتک فیما ترید، میرے بندے میں تیری چاہت بھی پوری کر دوں گا، اس زندگی میں میری چاہت پوری کر، اپنی من چاہی زندگی نہ گزار، رب چاہی زندگی گزار، پابند بن کر زندگی گزار۔ اللہ فرما رہے میں تیری چاہت بھی پوری کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اور اے میرے بندے اگر تو نے میری چاہت کو تسلیم نہ کیا، میری چاہت کے مطابق زندگی نہ گزاری، أَتَعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، میں تجھے تیری چاہت میں تھکا دوں گا۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، ہوگا پھر بھی وہی جو میں چاہتا ہوں۔ اس زندگی میں پابند بن کر زندگی گزار، جیسے اللہ کہتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ویسے زندگی گزار۔ من چاہی نہیں کہ جب چاہا نماز پڑھ لی، جب چاہا چھوڑ دی، اور جو مرضی کرے، جھوٹ بولے، سود پہ لین دین کرے، ظلم کرے، جو مرضی زندگی گزار۔ نہیں نہیں، اللہ فرما رہے میری چاہت والی زندگی گزار، جو میں نے تجھے حکم دیے، جو میرے نبی نے زندگی بتائی ہے اس کے مطابق زندگی گزار۔ پھر میں کیا کروں گا؟ مرنے کے بعد میں تیری چاہت والی زندگی تجھے عطا کروں گا، جنت عطا کروں گا۔ جنت میں من چاہی زندگی ہے، جو مرضی کرو۔ یہاں شراب منع، وہاں شراب کی نہریں چلا دی ہیں۔ یہاں گانا سننا منع کیا ہے، وہاں اللہ خود قرآن سنائیں گے۔ جنت کی حوریں، جنت کے غلمان گانے سنائیں گے، گیت سنائیں گے۔ یہاں اللہ نے ان بعض چیزوں کو حرام قرار دیا اور جنت میں کھلی چھوٹ دے دی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہاں روک لو اپنے آپ کو، رب چاہی زندگی گزار لو، مرنے کے بعد میں تمہیں تمہاری من چاہی زندگی عطا کروں گا، جنت عطا کروں گا، جہاں جو مرضی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے وہی کرتے رہنا، کہ جنت میں یہ سارا سامان موجود ہے۔ لیکن اگر اس جہان میں تم نے اپنی پسند زندگی گزاری، من چاہی زندگی گزاری، رب چاہی کو نہ دیکھا، جو میرے نبی نے کہا اس کی پرواہ نہ کی، پھر اللہ فرما رہے ہیں پھر آخرت میں جہنم ٹھکانہ ہے، وہاں پھر پابندی والی زندگی ہے۔ ایک آدمی کو کہا جائے ایک دن جیل میں رہ لو، پھر آگے ساری زندگی کے لیے تمہیں پاکستان کی حکومت دیتے ہیں، یا پھر ایک دن حکومت کر لو ساری زندگی جیل میں رہو، تو وہ ترجیح دیتا ہے کہ میں ایک دن جیل کاٹ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، پھر ساری زندگی تو مزے کرنے ہیں۔ ایسی آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے میں ایسی ہے۔ فَوَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک آدمی سمندر میں انگلی ڈبوئے، پھر انگلی کے ساتھ جو پانی آئے، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہ سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لو، مرنے کے بعد اللہ خواہشیں پوری کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کے اندر 4 بڑی خواہشیں ہیں دنیا میں، اللہ نے خواہشیں رکھی ہیں، لیکن یہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں، کبھی موت نہ آئے، کتنی عمر کیوں نہ گزر جائے۔ اسے کہو جی موت قریب ہے، وہ کہتا ہے ابھی کہاں، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے۔ موت کو کوئی نہیں پسند کرتا، زندگی چاہتا ہے۔ دوسری بڑی خواہش زندگی مل جائے تو ہر آدمی چاہتا ہے میں ہمیشہ جوان رہوں، کبھی بڑھاپا نہ آئے۔ یہ خواہش بھی دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ پھر جوانی مل گئی، زندگی مل گئی، ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، کبھی بیماری نہ آئے، یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر صحت مل بھی گئی، جوانی مل گئی اور زندگی مل گئی، پھر ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں ہمیشہ نعمتوں میں رہوں، کبھی کسی چیز میں کمی نہ آئے۔ یہ 4 خواہشیں انسان میں ہیں، ہر انسان میں، غریب مالدار سب میں، لیکن یہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ہم اللہ کی چاہت کو پورا کر لیں،
اللہ مرنے کے بعد جنت عطا فرمائیں گے، وہاں یہ چاروں اللہ خواہشیں پوری کر دیں گے۔ فرشتہ اعلان کرے گا الا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے لوگو آج ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئے گی۔ الا ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، آج کے بعد ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ الا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، آج کے بعد ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ الا ان لکم ان تنعموا فلا تبعثوا ابدا، آج کے بعد ہمیشہ نعمتوں میں رہو، کبھی نعمتوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تو بھائیو دو چاہتے ہیں، اختیار ہے، اللہ نے سب کو اختیار دیا ہے، مالدار کو، غریب کو، جوان کو، بوڑھے کو، کالے کو، گورے کو، عربی کو، اجمی کو، صدر، وزیر، غریب، فقیر کو اختیار دیا ہے۔ جو مرضی زندگی گزار، ایک من چاہی زندگی ہے، ایک رب چاہی زندگی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ راستے دونوں واضح کر دیے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں جس نے اللہ رسول سے بغاوت کی، سرکشی کی، من چاہی زندگی گزاری، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا مل جائے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حکومت مل جائے، جائیدادیں مل جائیں، جائز ہے، ناجائز ہے، جیسے کیسے بس ملے، دنیا کو ترجیح دی، اللہ رسول کی پرواہ نہ کی، بغاوت کی۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچو میری آخرت بن رہی ہے کہ بگڑ رہی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ڈر کی وجہ سے رب کی نافرمانی سے توبہ کی، نبی کی نافرمانی سے توبہ کی، اللہ رسول کی چاہت کو پورا کرتا چلا گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا، رب چاہی، نبی چاہی زندگی گزارتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرما رہے ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہر آدمی خود اختیار دے دیا اللہ نے، راستے دونوں دکھا دیے ہیں۔ من چاہی زندگی گزارو تو راستہ جہنم کا ہے، رب چاہی زندگی گزارو تو راستہ جنت کا ہے۔ جنت کی طلب یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے پہ بش کیسی، یہ کہہ کر نماز چھوڑ دی، یہ کہہ کر من چاہی زندگی گزاری۔ ہمارے نبی ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، رب کی قسم ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہمارے محسن ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہمارا کوئی محسن نہیں، ہمارا کوئی رہبر نہیں، ہمارا کوئی قائد نہیں۔ قائد وہی ہے جس کے پیچھے چل کر آدمی منزل کو پہنچتا ہے، اور وہ ایک ہی ہستی ہے جن کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنایا، جن کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے سب سے بڑے محسن ہمارے نبی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا کی فکر نہیں فرمائی، بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا، ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں مجھے تم پر شرک اصغر کا خوف ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا شرک اصغر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اکبر تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی کوئی شریک کوئی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کے لائق ہے تو اللہ، مدد کے لائق ہے تو اللہ۔ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہ تیرے سوا کسی کی عبادت جائز کوئی نہیں۔ یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں دہراؤ، سورۃ فاتحہ پڑھو، امام کے پیچھے ہو تو سنو، خود نماز پڑھو تو سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا سب سے بڑا سبق ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اہدنا الصراط المستقیم. اللہ فرما رہے ہیں پھر دعا مانگو، پہلے رب کی عبادت کرو، پکارو مدد کے لیے تو رب کو پکارو، اس کے بعد کہو اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. پھر اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے شرک اصغر کا خوف ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شرک اصغر کہ تم پر دنیا وسیع ہو جائے اور پھر تم دنیا میں لگ کر اللہ کو بھلا دو، اللہ کو بھول جاؤ. اللہ کے نبی کو تو زیادہ دنیا کا خوف تھا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، سب سے بڑا فتنہ فرمایا مال ہے. اس لیے اللہ کے نبی کو دنیا کی ہماری فکر نہیں. ہمارے سب سے بڑے محسن ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوا وطول العمل. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اخوف، سب سے زیادہ خوف دو چیزوں کا ہے، الہوا وطول العمل، ایک نفسانی خواہشات کا، ایک لمبی امیدوں کا. اما الہوا فیصد عن الحق کہ لوگ من چاہی زندگی گزاریں گے، خواہشات کی زندگی گزاریں گے. جب یہ خواہشات پر چلنا شروع کر دیں گے تو خواہشات آدمی کو حق سے روک دیتی ہے. خواہش پہ چلنے والا سنت پہ نہیں آ سکتا. خواہشات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خواہشات تو آدمی کو حق سے روک دیتی ہے. ایک طرف خواہش ہوگی نفس کی خواہش، ایک طرف نبی کی سنت ہوگی. میرے نبی نے فرمایا مجھے اس کا ڈر ہے کہ وہ میری سنت کو چھوڑ کے خواہشات پہ چلنے لگ جائے گا اور حق سے دور ہوتا چلا جائے گا. حالانکہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اللہ نے نمونہ قرار دیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگوں میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. کیوں نمونہ فرمایا؟ کہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے. خلقت مبرا من کل عیب، سارے عیبوں سے اللہ نے پاک بنایا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اعلان فرما رہے ہیں میرے محبوب میں نے آپ کو، گھرانے کو، خاندان کو، اہل بیت کو بن مانگے بت پرستی اور تمام گندگیوں سے پاک کر دیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عود بن بود بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن تابح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناحور بن سروج بن رو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. اللہ کے نبی کی زندگی ایک طرف ہے، نفس کی خواہشات دوسری طرف ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت پر نفسانی خواہشات کا ہے کہ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جائے گی پھر یہ حق سے دور ہو جائے گی. وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ اور ایک لمبی امیدیں باندھیں گی. روز جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، اچانک موت آئی، اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اسپتال تک جاتے جاتے موت واقع ہو گئی. کبھی جوانوں کی موت، کبھی بوڑھوں کی موت، مالدار غریب دیکھ رہے ہیں. ہم روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، روزانہ تعزیتی پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، روزانہ قبر میں لوگوں کو اتار رہے ہیں، اور پھر بھی لمبی امیدیں ہیں.
लंबी उम्मीदें हैं। और जी क्या बनेगा? अभी परसों कुछ दिन पहले मुझे एक आदमी कहने लगे जी क्या बनेगा मुल्क का? ये महंगाई इतनी हो गई, मुल्क का क्या बनेगा? मैंने कहा मुल्क का तो कुछ नहीं बनना, मैं तो फिक्र करूं कि मेरी कब्र में मेरा क्या बनेगा, मेरी कब्र में क्या बनेगा। मुल्क से पहले तो कब्र मेरे सामने है, जिसके सामने जनाजे उठे, जवानों के जनाजे उठे और फिर भी वो लंबी उम्मीदें बांधे, अपनी फिक्र करे भाइयों, जिस कब्र में मुझे और आपको उतारा जाएगा, रब की कसम जिनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं ये तो जनाजों पे भी नहीं आते, औलाद कब्रें भूल जाती हैं, मेरे आपके साथ तो क्या होने वाला है? अभी हम सोचे तो सही, इस कब्र के पीछे मेरे नबी ने फरमाया कब्र रोजाना आवाज देती है, अना बैतुल दूध अना बैतुल वहशा, लोगों मैं तन्हाई का घर हूं, मैं वहशत का घर हूं, मैं कीड़ों का घर हूं, मेरे पास आना है अमल लेकर आना। मुल्क की छोड़ो, अपनी कब्र को संवारो। मेरे नबी ने कोई मुल्कों की फिक्र नहीं की, इंसानियत की फिक्र की कि इंसानियत जहन्नम से बच जाए, जन्नत में जाने वाली बन जाए। मुल्क खुशहाली तरक्की पे आ भी गया और कलमा नसीब ना हुआ मौत के वक्त तो मेरा अंजाम बुरा होगा। और अगर इसी गुर्बत में रहते, एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के सहाबी पेट पे पत्थर बंधे हुए ऊंट पर बैठे, ऊंट से गिरे एकदम, ये गर्दन टूटी और शहीद हो गए। मेरे नबी ने फरमाया इसके पेट से कपड़ा हटाओ, पेट से कपड़ा हटाया गया, पेट के ऊपर पत्थर बांधा हुआ था। भूख की वजह से पेट अंदर चला जाता तो पत्थर बांधते बराबर रखने के लिए, पत्थर बंधा हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया मैंने देखा इसने अपनी ख्वाहिशात छोड़कर अल्लाह को राजी किया, नबी को राजी किया, पेट की फिक्र नहीं की, पेट पर पत्थर बांध लिए, अल्लाह रसूल को राजी किया। मैंने देखा जैसे ये शहीद हुए, जन्नत की हूरे जन्नत के खाने लेकर आ रही हैं, इसके मुंह में नवाले बनाकर खिला रही है, बगैर खाए पिए दुनिया से चले गए। अल्लाह रसूल राजी है, रब की कसम कामयाब हो गए। मुसलमानों की कामयाबी मुल्क का मिलना नहीं, मुसलमानों की कामयाबी अल्लाह रसूल का राजी हो जाना है। मन चाही जिंदगी छोड़कर रब चाही जिंदगी गुजार कर चले जाना, ये कामयाब है। और अगर जग जहान की सल्तनत भी मिल जाए लेकिन अल्लाह रसूल नाराज, मन चाही जिंदगी गुजार कर गया, रब की कसम मरते ही जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। आओ आज तौबा करें, आज मन चाही जिंदगी छोड़ें, कोई नहीं पूछेगा कब्र में कौन आता है। कब्र पर देखते हैं रोजाना कब्रिस्तान कई मरतबा जाना हुआ, एक नौजवान जी आपकी वालदा की कब्र, हाँ असा आंदे रह गए, 1-2 महीने तक आंदे रह गए, वाला असा आवना छोड़ देते हैं, हुण तकरीबन साल थी गया, सा को पता क्या नहीं मेरी वालदा दी कब्र कित्था है। वही भूल जाती है औलाद, सबसे करीबी रिश्ता औलाद भूल जाती है, बाप की कब्र कहां है, कौन पूछने आएगा। जिन ख्वाहिशात के पीछे अल्लाह रसूल को नाराज किया उनकी सजा खुद ही भुगतनी पड़ेगी। और अगर अल्लाह की कसम आज दुनिया में अल्लाह को राजी किया तो कब्र में मरते ही अल्लाह इनामात की बारिश बरसा देंगे। देखा नहीं अभी पिछले दिनों वीडियो आई, फलस्तीन का नौजवान शहीद हो रहा है और दुनिया से जाते जाते शहादत मिल रही है, और वो क्या कह रहे हैं अरबी में, ए लोगों जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम नहीं देख सकते, वो मुझे नजर आ रहा है। साबिकू, कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। अरे लोगों बढ़ो, कुरान में अल्लाह कह रहे हैं बढ़ो ऐसी अल्लाह की मगफिरत की तरफ और जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान की चौड़ाई की तरह है। किसे नजर आएगा जो मन चाही जिंदगी छोड़ दे, रब चाही। आज मौका है, भाई मोहम्मद यूसुफ मरहूम दुनिया से रुखसत हो गए, एक दिन इसी तरह मेरा भी जनाजा उठने वाला है, एक दिन इसी तरह आपका भी जनाजा उठने वाला है। रहने के लिए कोई नहीं आया। इमाम आली मकाम हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु करबला में जुम्मे का दिन 10 मुहर्रम, आज का दिन जुम्मे का, और 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी सुबह के वक्त शिमर बदबख्त आ गया हमले के लिए, और इमाम आली मकाम अपने साथियों को फरमा रहे, अरे क्या हो गया, अगर ये कूफी हम पर चढ़ आए और ये हमें शहीद कर दे तो क्या इन मारने वालों को मौत नहीं आएगी?
مرنا تو انہوں نے بھی ہے، لیکن اللہ رسول کو راضی کر کے مر جانا کتنی بہترین موت ہے۔ اللہ رسول کو راضی کر کے مر جانا کتنی بہترین موت ہے۔ تو بھائیو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، جب تک سانس ہے چانس ہے، سانس ختم چانس ختم۔ آج میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اٹھے کہ اللہ، جو آج تک من چاہی زندگی گزاری اس پر توبہ، آج کے بعد یا اللہ تیری چاہت والی، تیرے محبوب کی چاہت والی زندگی گزاریں گے۔ یہ میرا مطالبہ نہیں، یہ کوئی سیاسی جماعت کا فرقہ واریت کا مطالبہ نہیں، یہ تو اس رب کا مطالبہ ہے جس نے ہم پر بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں۔ اللہ کا قرآن میں مطالبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو پکی توبہ کر لو۔ تو آج سارا مجمع اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اٹھے، اور دوسرا کام، آج کے بعد جو کام کریں دیکھیں میرے نبی کا کیا عمل ہے، سنت عمل۔ رب کی قسم، جس دن ہماری زندگی سنت کے مطابق آئے گی، اس دن رب کی قسم ڈالر چاہے 5000 پہ بھی پہنچ جائے، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے میں تمہاری دنیا کی زندگی بہترین بناؤں گا تو نبی کی غلامی پر بناؤں گا۔ قرآن میں وعدہ ہے، کوئی یہ دھوکہ ہے فلانا آ کر یوں کر دے گا، وہ یوں کر دے گا، ڈالر نیچے آئے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، چیزیں سستی ہوں گی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پیٹرول سستا ہوگا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہ کہیں قرآن میں ذکر، نہ کہیں حدیث میں ذکر، قرآن میں اللہ ایک ہی اعلان فرما رہے ہیں، حالات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ حالات کے خراب ہونے کی وجہ ڈالر کا اوپر جانا نہیں، پیٹرول کا مہنگا ہونا نہیں، چیزوں کا مہنگا ہونا نہیں۔ رب کی قسم قرآن میں اللہ کا فرما رہے ہیں، جب لوگ قرآن سے اور صاحب قرآن نبی سے اعراض کریں گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرما رہے ہیں ہم دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ آج زندگی اس لیے تنگ کہ قرآن سے بے رخیاں ہیں، نبی کی زندگی سے بے رخیاں ہیں۔ لوگوں کو ارطغرل ڈرامے دیکھ کر ارطغرل بننے کا شوق تو پیدا ہوا ہے، کبھی نبی کی سیرت پڑھ کر نبی کے غلام بننے کا شوق ہی کوئی نہیں ہے۔ اس دن ایسا بھوت سوار ہوا پاکستانی قوم پر، جیسے ارطغرل بننے کا بھوت سوار ہے، ایسا بھوت نبی کے غلام بننے کا سوار ہو گیا، رب کی قسم اللہ حالات بدل لیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ پڑھو قرآن، قرآن میں اللہ حل بتا رہے ہیں، معیشت تنگ ہوگی جب نبی سے اعراض ہوگا، جب قرآن سے اعراض ہوگا۔ اتنے بڑے مجمع میں اگر میں پوچھوں، کسی کی بےزتی میں نہیں کرتا، نہ سٹیج اس کے لیے ہے کہ کسی پر تنقید کی جائے، لیکن دکھ ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر میں نے پوچھا، میں نے کہا کون ہے جو روزانہ ایک سپارے کی تلاوت کرتا ہے؟ سینکڑوں کا مجمع ہوتا ہے، کوئی ایک آدمی ہاتھ کھڑا کرتا ہے۔ حالات حاضرہ روزانہ پڑھتے ہیں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے کیا حالات، فلانے کے کیا حالات۔ کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا کہ قرآن میں اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نبی کی زندگی کبھی نہیں پڑھی، غیروں کی زندگی، فلاں ایسا فلاں ایسا، ایک نوجوان اوپر سے بال رکھے ہوئے، دائیں بائیں سے کٹنگ کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ کون سی کٹنگ؟ کہنے لگے تو آپ کو پتا ہے نہیں، یہ فلانے ملک تھا فلانا کرکٹر ہے، وہ میری فیورٹ شخصیت ہے، میرا فیورٹ کھلاڑی ہے، یہ عمدہ سٹائل ہے۔ میں نے کہا بیٹا جس کا کلمہ پڑا ہے ہماری تو فیورٹ شخصیت وہی ہے، کوئی نہیں ہے فیورٹ شخصیت، دھوکہ ہے، مٹ جانے والے ہیں سب چیزیں۔ ایک اللہ کے نبی کو فیورٹ بناؤ، ایک اللہ کے نبی کو پسندیدہ بناؤ۔ میرے نبی کی پسند میری پسند بن گئی، میرے نبی کی ناپسند میں ناپسند بن گئی۔ قرآن میں اللہ اعلان کر رہے ہیں، ایمان کے بعد عمل صالحہ کر کے آ جاؤ، نبی کے غلام بن کر آ جاؤ، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں میں دنیا کی زندگی بہترین بنا دوں گا۔ نبی کے غلام بن کر تو زندگی گزاریں۔ کوئی آج کہہ سکتا ہے، کوئی ہمارا کوئی جو ہے بازار لے لو، کوئی اور جگہ لے لو، کوئی تجارت، ملازمت، زراعت، کوئی شعبہ لے لو، یہاں نبی کے زندگی زندہ ہو، کوئی تو دکھا دو۔ کوئی ایک آدمی نبی کی زندگی من پسند زندگی گزارنے والا، جہاں جائیں وہاں نبی کے طریقوں کے خلاف زندگی، جھوٹ سے یہاں سے جھوٹ سے کام شروع ہوتے ہیں۔ تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولیں تو بچتا کچھ نہیں، ملازم کہتا ہے جھوٹ نہ بولیں تو گزارا نہیں ہوتا، اور
زراعت والا کہتا ہے، کھیتی باڑی والا، جی جھوٹ نہ بولیں تو خرچے پورے نہیں ہوتے، اور دونوں جہان کے سردار نبی فرما رہے ہیں جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ ایک طرف میری من چاہی زندگی ہے، ایک طرف نبی کا فرمان ہے۔ رب کی قسم، وہ نبی نے جو فرما دیا ہے، جھوٹ بولیں گے تو ہلاک ہوں گے، سچ بولیں گے تو نجات ملے گی۔ نبی کے طریقوں پر آئے تو صحیح ڈالر 10,000 پہ پہنچ جائے، اور یا اتنا گر جائے کہ 1 روپے کے 15 ڈالر 20 ڈالر ملے، رب کی قسم اگر نبی کی غلامی نہیں تو کبھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ آؤ آج ہم اپنے حالات بدلیں۔ میرے نبی نے اس لیے 2 وصیتیں آخر میں فرمائی تھی، سارا دین سمجھایا تھا۔ 2 وصیتیں، نہ اولاد کی فکر، نہ ازواج کی فکر، نہ بنات کی فکر، بیٹی کی فکر نہیں، اولاد کی حسن حسین کی فکر نہیں، اور اصحاب کی فکر نہیں، میری آپ کی فکر الصلاۃ۔ اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ لیکن نبی نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آج معمولی درجے کی حکومت وہ اعلان کر دے، فی نمازی کو ایک آدمی نماز پڑھے گا 500 روپے ملیں گے۔ پتہ نہیں دیتے بھی ہیں کہ نہیں، ویسے تو جھوٹے ہی وعدے ہوتے ہیں، کوئی دیتے یا نہیں، لیکن لوگ مسجد کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، مسجدوں میں جگہ نہیں ملے گی۔ اور دونوں جہان کے سردار نبی فرما رہے ہیں نماز میں رزق کی برکت ہے، پلے صراط پر سے آسانی سے گزر جائے گا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، قبر کی تنگی سے نجات ملے گی، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ اس نبی کا وعدہ ہے جس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ آج نبی کی بات کا یقین کوئی نہیں، دنیا والوں کی یقین ہے۔ یہ میرے نبی کی وصیت الصلاۃ، میرے امت نماز نہ چھوڑنا۔ اور آج تو سارے کہہ رہے ہیں جی فلسطین وہ جی یہودی ظالم بن گئے، اور یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ ان کی کتابوں میں ہے، جس دن مسلمانوں کی جمعے کی نمازیوں کی تعداد، آج جمعہ ہے، بعض جگہ شہروں میں جمعہ پڑھانے جاتے ہیں تو وہاں روڈ بند ہو جاتے ہیں، وہ ان کی کتابوں میں، یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے جس دن جمعے کی نمازیوں کی تعداد اور فجر کی نمازیوں کی تعداد برابر ہو گئی، اس دن دنیا سے یہودیت مٹنی شروع ہو جائے گی۔ یہ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ آؤ، جیسے آج جمعے میں لوگ نماز کے لیے آئیں گے، ایسی فجر میں آنے لگ جاؤ۔ آپ 1 مہینہ تجربہ کر کے دیکھ لو، 1 مہینہ پاکستان کے سورے جتنے بھی جمعے کے لیے جاتے ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، بازار بند، ایسی فجر کی نماز میں، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز میں آنے لگ جاؤ، 1 مہینہ یہ عمل کرو، دیکھنا پھر کیسے یہودیت مٹتی چلی جاتی ہے۔ ہم ایک طرف کہتے ہیں یہودی ظالم ہیں، دوسری طرف نماز نہ پڑھ کر خود ان کے ساتھی بن رہے ہیں، نماز نہ پڑھ کر ان کے ساتھی بنے ہیں۔ اور بھائیو، نماز کربلا میں قضا نہیں ہوئی، اور یہ کیسے حسینی ہیں، ہم کیسے عاشق ہیں کہ صحیح سالم رہتے ہوئے بھی نماز کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ حکومت نے اعلان کیا کووڈ-19 میں، کورونا میں 6 بجے دکانیں بند، 6 بجے کے بعد جو بازار جاتا تھا سنسان پڑا ہوا ہے۔ وہ ایک دکاندار 5:30 بجے سامان اکٹھا کر رہا، میں نے کہا خیر ہے 5:30، پھر 6 بجے کہنے لگے 6 بجے تو پولیس کا ڈالا آ جاتا ہے اور دکان بھی سیل ہو جاتی ہے، اتنا کمایا نہیں ہوتا جتنا جرمانہ کر دیتے ہیں۔ اس ڈر سے تو دکانیں بند ہو گئیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی بازار، پاکستان کے کسی شہر کا کسی علاقے کا بازار، اذان کی آواز آئی اور بازار بند ہو گیا؟ کبھی نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں حالات فلانے نے خراب کر دیے، فلانے نے، کسی نے نہیں کیے، میں نے اور آپ نے ہی حالات خراب کیے ہیں۔ آج سے کم از کم نیت کر کے اٹھو، انشاءاللہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسری وصیت میرے نبی کی، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، لوگوں کسی کا حق نہ کھانا، کسی کا حق نہ کھانا۔ امام علی مقام مظلوم بن کر گئے ہیں۔ ایک حدیث ساتھیوں کو سنائی ہے، لوگوں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی ظالم کی بیعت کی، ایسا ظالم بادشاہ کہ جو ناجائز کو جائز، جائز کو ناجائز، حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دے، ایسے ظالم کی جو بیعت کرے گا قیامت کے دن وہ بھی جہنم میں اس کے ساتھ ہوگا۔ ہم ایک طرف شمر کے نعرے لگاتے ہیں کہ وہ بدبختہ مرد آباد کے نعرے، اور ایک طرف زندہ آباد ظالموں کے زندہ آباد کے نارے لگ رہے ہیں۔ جنہوں نے ظلم کیا،
اب ان کے ظالموں کے ساتھ ایک طرف شمر مرد آباد اور ایک طرف ظالموں کا ساتھ زندہ باد، ایک طرف حسین زندہ باد اور ایک طرف ظالموں کا ساتھ. یہ دوغلا پالیسی یہاں تو چل سکتی ہے. رب کی قسم اللہ فرما رہے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار، کیا خیال ہے متقی اور فاسق فاجر برابر کر دوں گا میں؟ ام نجعل المسلمین کالمجرمین، کیا نافرمان اور فرمان برداروں کو برابر کر دوں گا؟ قیامت کے دن ایک منظر ہوگا، ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے، ادھر شمر کھڑا ہوگا. اعلان ہوگا جس نے دنیا میں ظالم کا ساتھ دیا یا ظالم بنا یا شمر کے ساتھ کھڑا ہو جائے، مظلوم بنا مظلوم کا ساتھی بنا حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ ادھر کھڑا ہو گیا بیڑے پار ہو گئے، یہ ادھر کھڑا ہو گیا برباد ہو گیا. 1 روپیہ ناجائز کسی کا لیا، 1 روپیہ فلانے عدالت نے باعزت بری کر دیا، اربوں خربوں کھا گیا، باعزت بری کر دیا. ایسی عزت باعزت سپریم عدالت تو اللہ کی لگنے والی ہے، اللہ کی لگنے. 1 درہم کسی کا ناجائز لیا، اللہ فرمائیں گے جا میرے بندے فلانے کا درہم لیا تھا دنیا میں، واپس نہیں کیا، نہ اس نے معاف کیا، یا اس کا درہم واپس کر دے. ڈھونڈے گا کہیں نہیں ملے گا، کچھ جاتا تو ساتھ نہیں. 2 گز لٹے کا لباس وہ بھی مٹی میں گل کر ختم ہو جاتا ہے. قیامت کے دن سب ننگے اٹھیں گے. اللہ فرمائیں گے فلانے کا درہم واپس کر دے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہنم کے کنارے پہنچے گا، دیکھے گا جہنم میں درہم نظر آئے گا، خیال کرے گا میں اٹھا لوں واپس کر دوں تاکہ جنت میں چلا جاؤں. میرے نبی نے فرمایا چھلانگ لگائے گا، 500 سال تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا. کسی کا حق لیا، شہید کتنا بڑا مقام. ہمارے نبی نے خود شہادت کی دعائیں مانگی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید. اللہ کے نبی کے نواسے کو دونوں شہید ہوئے ہیں، اور آپ کے اور بیٹے بھانجے شہید ہوئے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کے اور بیٹے شہید، بھانجے بھتیجے شہید. کتنا بڑا مقام. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا شہادت کی وجہ سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کا حق لیا ہے وہ باقی رہتا ہے. ایک صحابی سرکاری مال یہ کھا گئے، کوئی نہیں، کربو اربو معاف ہو گئے. ایک صحابی جنگ میں شہید ہوئے. صحابہ کہہ رہے ہیں بڑا بہادر تھا، بڑا جنگجو تھا، جنتی ہے، تعریفیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی خاموش بیٹھے ہوئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو کہہ رہے بڑا جنتی ہے، لیکن تمہیں کیا پتا اس نے ایک بیت المال سے، سرکاری مال سے بغیر اجازت کے چادر لی تھی. وہ چادر جہنم کی آگ کی چادر بن کے اس کے گرد لپٹی ہوئی ہے. جو مرضی کرو، آگے جانا ہے، کوئی ساتھ نہیں جاتا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کسی کا حق تمہارے اوپر نہ ہو، حق واپس کر دو. ایک نماز کا خیال کرنا، دوسرا کسی کا حق نہ کھانا. نہیں تو اللہ کا معاملہ بڑا سخت ہے. لیا ہے، ہو گئی، غلطی ہو گئی، واپس کر دو، واپس کر دو. اور کسی کا حق نہ کہو، آئندہ کے لیے نیت کرو. وہ کلا بھائی بیٹھے ہوئے بہت سارے، وہ ان سے بھی گزارش کروں گا کبھی ظالم کا کیس نہ لڑنا، نہیں تو قیامت کے دن تمہارے خلاف حسین کھڑے ہوں گے، تم شمر کی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے. باقی لوگوں سے بھی کہتا ہوں برادری کا خیال نہ کرنا. ظالم ہے اس کی حوصلہ شکنی کرو، مظلوم ہے اس کی حوصلہ افزائی کرو. حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. آج سے نیت کر کے اٹھیں، انشاءاللہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھی بنیں گے، کبھی ظالم نہیں بنیں گے، نہ ظالم کے ساتھی بنیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی بھائی محمد یوسف مرحوم اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے بیٹوں کو آصف خان کو، راشد خان کو اور کاشف خان، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. بھائی بھی بڑے غم خار ان کے غم میں شریک ہیں، بھائی محمد یونس انصر اور بھائی عمران، اللہ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے.